السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، لو مومنو پھر آیا رمضان کا زمانہ۔ رمضان المبارک کے حکام اور فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی دوسری نشست اور دوسری مجلس فقیہ بدر القادری آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مشکات المصابیح کتاب الصوم فصل اول کے صفحہ 173 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جا رہی ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، سید دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، یعنی نمازیں پڑھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، یعنی شب قدر کو عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اسی طریقے سے الترغیب والترہیب جلد 2 اور صفحہ 84 پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، بخشش کرائیں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن میں اس بندے کو روک دیا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات کے اندر سونے سے باز رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں پروردگار عالم کے حضور قبول کی جائیں گی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 80 اور 81 پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک اسے دیا جاتا ہے، جس درجے کا اس کا عمل ہوگا اور جیسا اس کا ایمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک نیکی کا ثواب 10 دیتا ہے، اور کسی کے اخلاص اور پروردگار عالم سے غایت درجہ محبت کی وجہ سے
اس کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 700 تک دیتا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا مگر روزہ، اس کا ثواب گویا اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ گویا مگر روزہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، حملے سے روکنے والا ہے۔ اور جب کسی کا روزہ ہو اور روزے کی حالت میں ہو تو وہ اسے چاہیے کہ زبان سے خراب باتیں نہ کہے، بیہودہ الفاظ نہ استعمال کرے، چیخے چلائے نہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا انسان اس سے لڑنا جھگڑنا گالی گلوچ شروع کرے اور اس کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اس سے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور اس طرح کہہ کے اس سے الگ ہو جائے۔ یہ طریقہ بتایا گیا حدیث پاک میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 7 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ 2 عمل کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور ایک عمل کا بدلہ 10 گنا اور ایک عمل کا بدلہ 700 ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے، اور وہ دو وہ عمل جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ اس کا بدلہ ہے۔ ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ خدا سے ملا اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہے، ضروری ہے، اور جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی جس قدر اس نے برائی کی۔ اور جس انسان نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی پر عمل نہیں کیا تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی، نیکی پر عمل کر دیا تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا۔ ایک درہم کا 700 درہم اور ایک دینار کا 700 دینار۔ اور روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الترغیب والترہیب، 2 جلد صفحہ 83، روی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا روزہ سپر ہے، جس طریقے سے لڑائی کے وقت تلوار سے حملہ کرنے والا جب حملہ کرتا ہے تو زرہ انسان کو روک لیتی ہے اور سپر اس تلوار کے وار کو ضائع کر دیتی ہے، اسی طریقے سے دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ روزہ ہے کہ جو روزہ رکھ لے گا تو وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، گویا روزے نے اسے ایک مضبوط قلعے کے اندر محفوظ کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے روزہ ڈھال ہے، یعنی حملے کو روکنے والا، گناہوں کے حملے کو روکنے والا۔
اس سے بندہ جہنم کی آگ سے پناہ حاصل کر لیتا ہے، حفاظت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے الترغیب والترہیب کی دوسری جلد صفحہ 83 پر ہے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، سرکار فرماتے تھے الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال وصیام حسن ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ یعنی آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن ابو العاص کہ سرکار کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ سپر ہے، گویا حملے کو روکنے والی چیز ہے، اور یہ سپر دوزخ سے روکنے والی چیز ہے، دوزخ کے حملے، دوزخ کے عذاب سے روکنے والی چیز ہے۔ جیسے تم میں کسی انسان کا جنگ کی حالت میں تلوار مارنے والے سے بچنے کے لیے ایک سپر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تمہارے لیے سپر بنایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 روزے مستحسن فرمائے۔ یہ ایام 20 کے روزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی مہینے کی 14، 15 اور 16 کو جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ مستحب ہیں اور مسنون ہیں، یہ ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں، آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بھلائی کے دروازے کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، پانی سے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے اسی طریقے سے صدقہ دینے سے انسان کے گناہ کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن سلمہ ابن قیصر و ابی ہریرہ، حضرت سلمہ ابن قیصر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کنز العمال کی 4 جلد اور صفحہ 317 کے اوپر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث الترغیب والترہیب میں بھی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا اور اس کا بچہ، کوے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا، تو جہاں سے اس نے اڑنا شروع کیا اور بوڑھا ہو کر جہاں مرا، تو یہ فاصلہ جتنا دور اور جتنا لمبا ہے، یاد رکھو کہ روزے دار کو اللہ تعالی جہنم سے اتنا دور، اتنا بعد عطا فرما دے گا، گویا جہنم اس سے الگ تھلگ اور دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اور روزے کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا پھر زمین بھر کا سونا اسے دیا جائے، ایک دن ایک بندے مومن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا سونا ملا، اتنا سونا ملا جس سے زمین بھر جائے، اللہ اکبر، ثم اعطیا ملء الارض ذهبا، اتنا سونا ملا کہ زمین بھر جائے۔ تو پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، اس ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بھر جو اسے سونا عطا فرمایا تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق اس طرح ادا فرمائے گا کہ قیامت کے دن
اس کو اپنے کرم سے نوازے گا. زمین بھر سونا ملنے سے اس ایک روزے کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انعام اللہ کی طرف سے قیامت کے دن جب دیا جائے گا تب اس کا ثواب پورا ہوگا. زمین سونے سے بھر جائے تو روزے دار کے روزے کا حق پورا نہیں ہوگا. اللہ اکبر! اتنی نوازش، اتنا کرم اور اتنا ثواب رب قدیر روزے دار کو عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر! اور یہ بھی فرمان گرامی کتنا پیارا، کتنا اچھا اور ہماری روح کو تسکین دینے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم. اللہ اکبر! ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ روزہ کیا ہے؟ الصیام نصف الصبر، روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے. روزہ نصف صبر ہے، یعنی اگر صبر کو مکمل مان لیا جائے تو آدھا صبر روزے کے اندر پایا جاتا ہے. جس نے روزہ رکھ لیا گویا اس نے آدھے صبر کا حق ادا کر دیا. اور اس حدیث پاک کو سنیے جس میں 3 بار ایک ہی چیز کا حکم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں. یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے حضور میں حاضری دے کر کے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے کہ میں کوئی کام کروں، کوئی عمل کروں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، تم روزے کو لازم پکڑ لو، یعنی روزہ رکھا کرو. فإنہ لا عدل لہ، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی اچھے کام کا حکم فرمائیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا، علیک بالصوم، روزے کو لازم کر لو، روزے کو پکڑ لو اور روزے پر عمل کرو. اور یہ فرمایا کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. حضرت امامہ تیسری بار وہی بات عرض کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، روزہ رہا کرو، روزے کو لازم پکڑو اور روزے کو اپنے لیے لازم گردانو. یہ اتنا عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اتنا عظیم کام ہے روزہ، اور اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے یہ عمل کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو 3 بار پوچھنے پر تینوں مرتبہ اسی پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ الترغیب والترہیب ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اور باب لکل شیء زکاۃ صفحہ 85 کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے. اللہ اکبر! اور سنیے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی حضرت شیخ سیدنا ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی سنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ. بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خالص خدا کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے دور کر دے گا. کتنی دور کر دے گا؟ 70 برس کا راستہ جتنا ہوتا ہے اتنی دور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے دوزخ کو دور کر دے گا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ یہ اندازہ لگائیں کہ 70 برس کا راستہ طے ہونے میں کیا وقت لگتا ہے اور وہ کتنی دور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے والا دوزخ سے اتنی دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم آقا اور مولا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی خندق کر دے گا، انہیں ایسا گڈھا بنا دے گا جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ، آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی خندق اس کے دوران، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گی، گویا وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ جو اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، یعنی خدا کے لیے روزہ رکھے، دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور کر دی جائے گی۔ گویا کہ 100 برس تک انسان سفر کرتا رہے، چلتا رہے، جتنا فاصلہ 100 برس چلنے میں طے ہوتا ہے تو روزے دار کو اللہ تعالیٰ اتنا بعد عطا کر دے گا اس سے اور جہنم سے اتنی دور کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک رمضان کا روزہ ہے، غیر رمضان کا روزہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت معاذ ابن انس روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اللہ کے راستے میں جس نے روزہ رکھا تو تیز گھڑ سوار کی رفتار سے 100 برس تک سفر کرنے کی جتنی مسافت ہوتی ہے، جہنم اس روزے دار سے اتنی دور کر دی جائے گی۔ ایک تو عام روایت ہے، خاص تیز گھوڑے پر چل کر کے دوڑ کر کے 100 سال تک سفر کرنے والا انسان جتنی دور پہنچ سکتا ہے، روزے دار سے جہنم اتنی دور کر دی جائے گی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ فرماتے ہیں آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں روزے کی دعائے افطار رد نہیں کی جاتی۔ روزہ رکھ کر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے بعد دعا کرتا ہے، رب قدیر اس کی دعا کو مردود نہیں فرماتا بلکہ مقبول فرماتا۔ السنن لابن ماجہ پہلی جلد اور صفحہ 126۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا 3 ایسے انسان ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، ان کی دعا قبول ہی فرماتا ہے۔ الامام العادل، کون تھی؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ عادل بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق انصاف سے کام لیتا ہے، اس کی دعا مردود نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتی۔ اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے، بادلوں سے اوپر بیان کرتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رب عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔ فوراً ہونا ضروری نہیں، فوراً بھی ہو سکتی ہے اس کی مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ انصاف کروں گا، اس کے لیے عرش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا،
یعنی روزے کی حدوں کو پہچانا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا۔ تو جو پہلے کر چکا ہے جو بھی گناہ، جو بھی عیب، جو بھی غلطی، اللہ ان سب کا کفارہ کر دے گا، ان سب کو مٹا ڈالے گا، اور اس کے اس روزے کو ان سب کے بدلے میں اللہ قبول فرمائے گا اور اسے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے شان روزے کی۔ اور ایک تو دنیا کے عام حصوں کا روزہ ہے، اور دوسرے مکہ معظمہ حرمین طیبین کا روزہ ہے۔ آؤ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سنو۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس نے مکے میں رمضان المبارک پایا اور مکہ معظمہ میں اس نے روزہ رکھا اور رات میں جتنا قیام کر سکا، یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہو سکا، اتنی دیر تک عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن ایک جان آزاد کرنے، جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور ہر روز جہاد کی تیاری کے لیے جس طریقے سے لے سواری اور گھوڑے فراہم کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی اللہ اس کے نام اعمال میں لکھے گا، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی تحریر فرمائے گا۔ یہ ہے شان روزے دار کی جو مکہ معظمہ میں روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک بھی الترغیب والترہیب 2 جلد اور صفحہ 91 باب الترغیب فی صیام رمضان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے فضائل و برکات اس طریقے سے بیان فرمائے، اور ان مقدس احادیث کی تلاوت اور ان کے مفہوم سے اپنے سامعین مسلمان بھائی بہنوں کو آگاہ کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ آئیے ایک حدیث پاک اور ملاحظہ کیجیے جو اہم الاہم ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت امتی فی شہر رمضان 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں، رمضان شریف کے مہینے میں 5 باتیں عطا کی گئیں، اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے ایسی باتیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں عطا کی گئی۔ اے نبی آخر الزمان، اے آخری پیغمبر خاتم پیغمبراں جناب محمد الرسول اللہ کی امت، اے مسلمانوں، اے اپنے آقا کی دیوانوں، اے مصطفیٰ کی شریعت پر دل و جان سے قربان ہونے والوں، سنو، نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کو 5 ایسی باتیں دی گئیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور حضور کے بعد تو کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، سرکار خاتم النبیین ہیں، لہذا سرکار کی امت قیامت تک اس انعام سے فائدہ اٹھائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں۔ کون کون سی چیزیں؟ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر فرماتا ہے، یعنی امت محمدیہ کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ پہلی فضیلت امت محمدیہ علی صاحب الصلوات والتسلیمات کی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ صرف امت محمد کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب قدیر کی یہ نعمت عطا فرمائے۔ سرکار کے صدقے میں رب قدیر اپنی نعمت عطا فرمائے۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیب امت کو ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ انسان اپنے لیے استغفار کرتا ہے، گناہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ انسان تو مانگتا ہی مانگتا ہے، اللہ کے نبی سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی امت کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، فرشتے بھی معافی مانگتے ہیں۔
اور یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اور چوتھی سعادت مندی، چوتھا انعام اور چوتھی وہ کون سی چیز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس امت آخر کو عطا فرماتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے اور جنت سے کہتا ہے اے جنت مستعد ہو جا، تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، سج بج کر کے تیار ہو جا۔ قریب ہے کہ دنیا کی تکلیف سے یہاں آ کر میرے یہ بندے اور میرے آخری پیغمبر کی یہ امتی آرام فرمائیں گے۔ اے روزے کی تکلیف اٹھانے والوں، اے روزے کے دنوں میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں، اے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والوں، رب تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں اپنے کرم سے نوازے گا۔ اللہ کرے اللہ کے پیارے بندوں کے صدق و طفیل اور سب سے عظیم بندے اور سیدنا محمد رسول اللہ، سب بندوں، سب نبیوں، سب رسولوں، سب پیغمبروں کے امام، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ پانچویں سعادت یہ ملے گی کہ جب رات کا آخری حصہ ہو تو ان سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ رات کا آخری حصہ یعنی رمضان المبارک جب ختم ہونے لگتا ہے اور رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے، امت محمدیہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی موقع پر کسی انسان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رات کیا اس کا آپ تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں، اس سے مراد شب قدر ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے آخری رات آتی ہے تو کیا وہ شب قدر مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں اور جب کام سے پورے طور پر اچھی طرح کام کر کے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں اور مزدوری دینے والا ان کو بھرپور مزدوری دیتا ہے۔ تو تیرا رب دے رہا ہے، گویا تیرا رب عنایت فرما رہا ہے، تیرا رب بخشش فرما رہا ہے اور اپنے کرم کے خزانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کے دامنوں کو بھرے جا رہا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس رات سے مراد روزے کی آخری رات ہے، اور شب قدر کی فضیلت تو وہ الگ ہے، یہ رمضان المبارک کی آخری رات کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنے کرم کی نوازش فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔